بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیفہ وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو گائز، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم نے کل کے ویڈیو میں کچھ جلیل القدر انبیاء کرام کے خطبات سنائے تھے، تو اب جہاں سے کل میں نے ختم کیا تھا وہیں سے آگے شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اٹھے اور خطبہ ارشاد فرمایا، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے زبور کی تعلیم دی، مجھے خوش الہانی عطا فرمائی، میرے ہاتھ میں لوہے کو موم کر دیا اور پہاڑوں اور پرندوں کو میرے لیے مسخر کر دیا، میرے ہاتھوں سے جالوت کو ہلاک کیا اور مجھے حکومت و خلافت عطا فرمائی۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی باری آئی، انہوں نے خطبہ دیا، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے میرے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا اور پریوں اور جنوں کے لشکروں کو میرے زیر فرمان کیا، جو کچھ میں ان سے چاہتا کرواتا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خطبہ دی، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنا کلمہ بنایا اور مجھے روح کہہ کر پکارا، مجھے حضرت آدم علیہ السلام کے مانند قرار دیا، مجھے شکل مادر میں ہی اپنی کتاب کی تعلیم دی، توریت، انجیل، زبور کے اسرار و رموز جو پردہ اخفیٰ میں تھے مجھے بخشے، مٹی سے پرندے کی صورت بنا کر اس میں پھونکتا تو وہ اپنی قدرت کاملہ سے اسے زندہ کر دیتا، کوڑیوں، بہروں اور مادہ زاد اندھوں کو میرے سپرد کیا، مجھے زندہ آسمان پر اٹھایا، مجھے اور میری والدہ کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھا۔ اس کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر اور تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، مجھے وہ عظیم کتاب دی گئی جس میں تمام چیزوں کا بیان ہے، میری امت کو تمام امتوں سے بہتر قرار دیا گیا، ساری زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا، مٹی کو تیمم کرنے کے لیے پانی کے حکم میں کر دیا، اپنے فرشتوں کو میری مدد کے لیے بھیجا اور میری امت کے لیے قیامت تک توبہ کا دروازہ کھول دیا۔ جب حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خطبہ ختم فرمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کے مقدس جماعت میں یہ اعلان کر دیا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب میں سب سے افضل ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں پہ گئے۔ جب پہلے آسمان پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے تو پہلے آسمان میں رہنے والوں نے آپ کا استقبال کیا، آگے بڑھے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ نسل انسانی کے باپ ہیں آدم علیہ السلام، انہیں سلام کیجیے۔ آپ نے سلام کیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، نبی نیک فرزند کو مرحبا ہو۔ پہلے آسمان کے عجائبات کا ملاحظہ کرتے ہوئے دوسرے آسمان پر پہنچے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی نبی صالح اور نبی بھائی صالح کو مرحبا ہو کہ مبارک الفاظ سے آپ کو خیر مقدم کیا۔ دوسرے آسمان کی سیر فرماتے ہوئے جب آپ تیسرے آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، یوسف علیہ السلام نے بھی آپ کا خیر مقدم کیا۔ تیسرے آسمان سے گزر کر چوتھے آسمان پر پہنچ گئے
تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام ملے۔ سلام کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے نبوت کے بھائی ادریس، تم تو بہت خوش قسمت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آسمان پر زندہ اٹھا لیا اور جیتے جی ہی جنت میں پہنچا دیا۔ یہ سن کر حضرت ادریس علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضور، میں نے تو ابھی جنت بھی نہیں دیکھی، میں تو صرف جنت کے باہر باغیچے میں رہتا ہوں۔ جب میں نے چاہا کہ جنت میں داخل ہو جاؤں تو کیا دیکھتا ہوں کہ جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ اس میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت سے پہلے کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ حضور، میں اسی وقت سے دل میں یہ آرزو رکھتا ہوں کہ کاش میں بھی آپ کا امتی ہوتا۔ اس کے بعد آپ 5ویں آسمان پر پہنچے، وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر 6 آسمان پر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے بھی کہہ کر آپ کا استقبال کیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، پھر میں 6 آسمان کی سیر کرتے ہوئے 7ویں آسمان پر پہنچا، وہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی جو بیت المعمور سے تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید مرحبا کے خوش کن الفاظ بولتے ہوئے ملے اور آپ کی امت کے لیے ایک تحفہ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام پہنچائیے اور انہیں بتائیے کہ جنت کی مٹی خوشبودار ہے اور آپ سیڑھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو گائز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 7 آسمان کے سفر کے بارے میں بتایا۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو جائے اور آپ اسی طرح سے ہی اچھے واقعات سن سکیں۔ تو گائز، ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔